آدم علیہ السلام کی کہانی یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے، یہ تو ہماری یعنی پوری انسانیت کے مقصد، اس کے فیصلوں اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی بالکل بنیادی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آخر ہم آئے کہاں سے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور اگر بھٹک جائیں تو واپسی کا راستہ کون سا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی اہم تصور سے، ایک بہت ہی خاص کردار سے جس کا اعلان اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا، اور وہ کردار ہے خلیفہ کا، یعنی ایک جانشین جسے زمین پر اختیار سونپا جانا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے اس عظیم منصوبے کے بارے میں بتایا کہ وہ زمین پر ایک جانشین، ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے ایک سوال پوچھا، اور یہ سوال یاد رکھیے اللہ کی حکمت پر کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ تو بس اس کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ انہیں بس یہ تشویش تھی کہ جسے اتنا اختیار ملے گا کہیں وہ مخلوق فساد نہ پھیلائے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ اور جدید سوال ذہن میں آتا ہے، فرشتوں کو یہ پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ یہ مخلوق خون بہائے گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر کوئی مخلوق موجود تھی؟ تو دیکھیں، اس پر بعض اسلامی اسکالرز ایک ایسی تشریح پیش کرتے ہیں جو اس معاملے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کا سوال اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی، اور آدم علیہ السلام نے دراصل انسانوں کی ایک نئی باشعور نسل کا آغاز کیا۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں آدم کو ایک منفرد عزت دی گئی، اور یہیں پر علم اور تکبر کے درمیان کائنات کا پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا۔ آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی وہ معمولی نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، اللہ نے انہیں براہ راست اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر انہیں وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی تمام چیزوں کے نام اور ان کی حقیقت کا علم۔ اور ان سب سے بڑھ کر تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ اور یہیں پر ابلیس کا کردار سامنے آتا ہے۔ آدم کی عاجزی اور ابلیس کے تکبر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف آدم تھے جو مٹی سے بنے تھے، علم ملا تو مزید جھک گئے، عاجزی اختیار کی۔ دوسری طرف ابلیس تھا جو آگ سے بنا تھا اور اپنی اسی تخلیق پر تکبر کر بیٹھا اور اللہ کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ چلیں، اب کہانی جنت کی طرف بڑھتی ہے، جہاں آدم اور حوا کو ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری آزمائش کا سامنا تھا۔ انہیں ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے قریب جانے کے، بس ایک ممانعت۔ یہاں شیطان نے اپنا وار کیا۔ اس نے انہیں بہکانے کے لیے ایک بہت ہی چالاک فریب کا استعمال کیا۔ اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے یہ درخت اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی یا فرشتوں جیسا مقام نہ حاصل کر لو۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کا مقصد صرف انہیں بھٹکانا تھا۔ اس درخت کے معاملے میں قرآنی اور بائبلی بیانیے میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ درخت صرف اور صرف اطاعت کی ایک آزمائش تھا۔ اللہ یہاں آدم کے استاد ہیں جو انہیں سکھا رہے ہیں، اور شیطان کا وعدہ سراسر ایک دھوکہ تھا۔ تو غلطی تو ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ نافرمانی کے بعد توبہ اور معافی کی کہانی۔ آدم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ غلطی سے لے کر معافی تک کے سفر کی ایک بہترین مثال ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ پہلے بہکاوے میں آنا، پھر غلطی کا شدید احساس ہونا، دل سے ندامت محسوس کرنا، اور پھر آخر میں معافی کے لیے اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ یہی تو توبہ کا راستہ ہے۔ اور اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے آدم کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں خود وہ الفاظ سکھائے جن سے وہ توبہ کر سکتے تھے۔ اس سے اللہ کی بے پناہ رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ معافی مانگنے کا طریقہ بھی خود ہی سکھا دیتا ہے۔ تو اب کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ اختتام آدم کی زمین پر اپنے اصل کردار کی طرف منتقلی کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں وہ پہلے نبی اور پوری انسانیت کے باپ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں شروع کر۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ آدم اور حوا کا زمین پر آنا کوئی سزا نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ تو اس خدائی منصوبے کی تکمیل تھی جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔
اب وہ تجربے اور خدائی رہنمائی سے لیس ہو کر اپنی اصل ذمہ داری یعنی خلافت کو نبھانے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ زمین پر آدم علیہ السلام کا مشن بالکل واضح تھا۔ وہ اللہ کے پہلے نبی تھے۔ انہیں اپنی اولاد کو ایک خدا کی عبادت سکھانی تھی، اللہ کے قانون قائم کرنے تھے، اور سب سے اہم، انہیں شیطان کے فریب سے ہمیشہ خبردار کرتے رہنا تھا۔ یہ وہ مشن تھا جو آنے والے تمام نبیوں کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ اور اس پوری داستان کا اختتام امید، رحمت اور توبہ کے اس طاقتور پیغام پر ہوتا ہے۔ آدم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کے بعد بھی واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ ہمارا رب وہ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔